والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں قاری احمد علی پھر ایک مرتبہ ذی الحجہ مہینے میں قربانی کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. آمین کہو. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں نہیں جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بات یہ ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام اور میری ماں بہنیں بیٹیاں، بات کرنے کا بالکل جی نہیں چاہتا. آپ سب کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرے رفیق سفر اور رفیق حضر، بلکہ میرے 40 سال کے بہت ہی صدیق حمیم، بہت ہی گہرے دوست اور دین کے معاملے میں میرے مددگار اور معین، اور ہر وقت ہم ساتھ میں رہنے والے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہمارے سفر کے امیر کہو یا ہمارے سفر کے رہنما کہو، سارے بیانات کو طے کرنے والے، سارے عملیاتی کام کو مرتب کرنے والے میرے بہت ہی پیارے حضرت مولانا مرحوم عثمان فلاحی رحمت اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے ان لوگوں نے کہا کہ آج آپ کو بیان کرنا ہے، لیکن بالکل جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ باتیں کروں. نہ کسی کا میسج پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ کسی کو فون پر جواب دینے کا جی چاہتا ہے. ہر ایک کا میسج آتا ہے کہ ہم کو خبر ملی کہ مولانا عثمان اللہ کو پیارے ہو گئے. واقعتاً یہ خبر میرے لیے تو بہت بڑی بجلی کی طرح گری ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں دنیا سے، لیکن مولانا عثمان صاحب نے جو جھٹکا دیا بہت زبردست سانحہ. اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، پسماندگان کو صبر جمیل دے، ان کا نعم البدل عطا فرمائے. سب ساتھ میں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولانا عثمان صاحب اتنے پیارے تھے، بہت جگہوں پر ہم نے درود پاک تقسیم کی. نام ہوتا تھا کہ قاری احمد علی نے یہ درود پاک کو مرتب کیا ہے اور اس کا گجراتی ہوا ہے اور اس کو تقسیم کیا ہے، مگر اللہ کی قسم اس میں محنت مولانا عثمان صاحب کی ہوتی تھی. لیکن اتنا صبر کرنے والا بندہ، اتنا شکر کرنے والا بندہ، راتوں کو رونے والا بندہ اور لوگوں کو معاف کرنے والا بندہ. بلکہ مجھے یاد ہے کبھی کبھی میں غصہ ہوتا، میں خفا ہوتا، وہ مجھے سمجھاتے کہ قاضی صاحب مت کرو غصہ، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، آپ کو امت کی ضرورت ہے، امت کو آپ کی ضرورت ہے. اب ایسا تسلی دینے والا میرا دوست، میرا رفیق دنیا میں نہ رہا. بلکہ آپ کو بہت تعجب ہوگا، ایک آخری درود پاک جو مجھے کتاب میں ملا، جس کتاب کا نام ہے القول البدیع، اس میں ایک درود پاک ملا جس کی فضیلت یہ ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو قلصافہ کنانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قلصافہ کنانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درود پاک کی روایت کی کہ اگر کوئی رات کو بستر پر جائے اور سورہ ملک پڑھے اور پھر جو درود ہم نے تیار کیا یا ہم نے کتاب میں دیکھا وہ 4 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بستر پر 2 فرشتوں کو بھیج دیتے. وہ یہ درود پاک کو لے کر مدینہ منورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے.
اور جا کر اس بندے کا نام لیتے، اس امتی کا نام لیتے، اور ہمارے نبی پھر اس امتی کو واپس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ بہت پیارا درود پاک، بہت پیارا درود پاک، جس میں سورہ ملک پڑھنے کے بعد 4 مرتبہ پڑھنا، اور رات کو بستر پر پڑھنا، اور 2 فرشتوں کا مقرر ہونا، اور 2 فرشتوں کا مدینہ جانا، ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچانا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سلام کا جواب دے۔ یہ پیارا درود، یہ آخری درود ہے۔ میں نے مولانا عثمان صاحب کو 1 ہفتے پہلے دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کو مرتب کرنا ہے، اس کا گجراتی تیار کرنا ہے۔ مولانا عثمان صاحب کو جو درود پاک کی فکر تھی اور اللہ کے رسول سے محبت کی، وہ اس طرح پتہ چلتی ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ وہ جب ہاسپٹل میں داخل ہوئے، ہاسپٹل میں صبح 4 بجے روشنی گرافکس والے کو 4:21 پر روشنی گرافکس والے کو یہ درود پاک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو برابر اس کو جانچ لو، دیکھ لو، مرتب کا نام دیکھ لو، برابر گجراتی ہے کہ نہیں وہ دیکھ لو۔ یہ وائس ریکارڈ بھیج رہے ہیں، اور صبح میں 8 بجے پھر فالو اپ لے رہے ہیں کہ میں نے جو صبح وائس ریکارڈ بھیجا وہ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ اور بس تقریباً 11:30 بجے مجھے خبر ملی، صبح کے 11:30 بجے ہسپتال سے خبر آئی کہ مولانا کا آکسیجن بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اور اب وینٹیلیٹر بھی کام نہیں کرتا ہے۔ اور تقریباً 1:30 بجے میں ہسپتال کی طرف جا رہا تھا، راستے میں خبر ملی کہ مولانا تو آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں اللہ سے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا بچپن میں جب انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو گود میں رکھا تھا اور ایک جملہ فرمایا تھا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولكننا نقول الا ما يرضي ربنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کہ آنکھیں رو رہی، اور واقعیت ہماری بھی آنکھیں 3 دن سے رو رہی ہے، بلکہ مولانا کے جانے کے بعد سے نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آنکھیں رو رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنکھیں رو رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہمیں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے ایک دوست، بلکہ دوست یہاں میرے بیٹے کی طرح اور مجھ سے بڑا تعلق، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہ خلیفہ اجل حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی، جن کی خانقاہ ماشاءاللہ تک کیسر میں ہے، ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ مولانا عثمان صاحب پڑھنے کے زمانے میں، مجھے کہا شاید آپ کو بھی اتنا نہیں معلوم ہوگا، مولانا عثمان صاحب پڑھنے کے زمانے میں اتنے نوافل روزے رکھتے تھے۔ مولانا صلاح الدین صاحب نے کہا میں بھی رکھتا تھا اور وہ بھی رکھتے تھے، لیکن کمال ان کا یہ تھا کہ سحری یہ پہلے اٹھ کر انتظام کرتے تھے، ہم سحری کرتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے، کسی طالب علم اور کسی استاذ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بندہ، یہ یوں کہو کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت کو لے کر چلا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر چلا گیا، درود پاک کی محبت کو لے کر چلا گیا۔ اور مجھے معلوم ہے مولانا عثمان صاحب کو میرے بیانات کی وجہ سے یا عملیات کی وجہ سے یا ہمارے سفر میں کچھ مشقتوں کی وجہ سے کتنی مرتبہ کوئی ان کو ڈانٹ بھی دیتا تھا فون پر، یا کبھی میں ان کو ڈانٹ دیتا تھا، لیکن ہمیشہ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہلکی سی ہوتی، ایک صبر ہوتا۔ میرے لیے تو اتنا بڑا غم ہے کہ کچھ روز پہلے میرے بہت پیارے دوست، میرے مربی، یوں کہو کہ میرے راستہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اب مولانا عثمان صاحب بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ اور ابھی مجھے کسی ہمارے دوست نے بتایا کہ ان چند مہینوں میں 135 سے 140 علماء رحلت فرما گئے۔ یہ علماء کے جانے کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ سب کو موت کا ڈر لگا ہوا ہے، کورونا، کووڈ-19، اس کی مہاماری
ایسی ہے کہ گھر میں عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ڈر لگا ہوا ہے، بہت موت کا ڈر لگا ہوا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اللہ فرماتے کوئی روح نکلتی نہیں اور ملک الموت کوئی روح نکالتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا کتابوں مؤجلا، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. اب ہم چاہے ہوتا ہے، میں نے دیکھا چونکہ میں مولانا عثمان کے وقت بھی اور بھی ہمارے کچھ دوست احباب کے وقت بھی ہسپتال میں یا نیچے ہاسپٹل کے نیچے کھڑا رہنا، کوئی کہتا ہے ہاسپٹل والے کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے نرس کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے لانے میں دیر ہو گئی، کوئی کہتا ہے آکسیجن میں دیر ہو گئی، کوئی کہتا ہے وینٹیلیٹر میں دیر ہو گئی. اللہ نے سب کا جواب دیا کتابا مؤجلا. اللہ نے فرمایا کوئی دیر نہیں ہوئی، جب میں کہہ دیتا ہوں تو روح نکال لی جاتی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ فرماتے میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. اس لیے ہمارے مولانا عثمان صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. میں سارے سننے والوں سے ایک بھیک مانگوں گا، اپنے دوست کے لیے بھیک مانگوں گا کہ ہمیں صرف اتنا تعاون کریں کہ ان کے لیے دعا کریں. اور جو حفاظ کرام ہے یا جو حافظ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن پاک پڑھتے رہتے، ایک ایک قرآن پاک ختم کر کے حضرت مولانا مرحوم مولانا عثمان کو ثواب پہنچا دے دیں. آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. ہم زندگی بھر آپ کے ممنون اور مشکور رہیں گے. اللہ کی بہت نوازش آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن چلے جانے والے چلے گئے، داد فراق دے کر گئے. آج مولانا عثمان کی باتیں سوچتا سوچتا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو بہت واقعات لگے ہوئے ہیں، اگر میں ان واقعات کو بیان کرنا شروع کروں تو معلوم نہیں کتنے گھنٹے گزر جائے، کیونکہ ہمارے ہر سفر کا ایک انوکھا واقعہ، ایک عجوبہ ہوتا ہے. اور چاہے ہمارا فلائٹ کا سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہو یا گاڑی کا سفر ہو، ہر جگہ مولانا عثمان ایک قائد بنتے تھے، ایک رہنما بنتے تھے. بس وہ ایک اخلاص والے آدمی تھے. اپنا نام نمود کبھی نہیں چاہا، کبھی نہیں چاہا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ہم بیان میں گئے جہاں بینر پر ان کا نام بہت بڑے اس سے لکھا تھا حضرت قاری عثمان فلاحی. فوراً انہوں نے وہاں کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ بس قاری احمد علی کا نام کافی ہے، یہ قاری عثمان فلاحی کو لکھنے کی ضرورت نہیں. تو میں نے ہنستے ہنستے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ بھی مفتی ہو گئے، آپ بھی بہت بڑے قاری ہو گئے. ہمارا ہنسنا، بولنا، کبھی کبھی جھگڑنا اور جھگڑنے کے بعد پھر واپس گلے لگنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ہمارا سفر میں کہیں کبھی اگر وہ میرے ساتھ نہ ہو تو سفر میں لگاتار مجھے برابر یاد. ایک مرتبہ کلکتہ جانا تھا ہم کو اور وہ فلائٹ پر نہیں پہنچ سکے، میں فلائٹ پر پہنچ گیا اور میں بیٹھ گیا اور ان سے فلائٹ چوک گئی. لیکن مجھے برابر یاد ہے کہ میں کلکتہ اترا، اس کے ہر گھنٹے کے بعد ان کا فون آتا، قاری صاحب کوئی تکلیف تو نہیں، قاری صاحب کوئی تکلیف تو نہیں. یہاں تک کہ میں واپس سورت ڈومیسٹک ایئرپورٹ پر آ گیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر میں ان کی باتیں کرتا رہوں گا تو بہت لمبا سما ہو جائے گا. بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی قریبی چلا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو سوچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا امتحان دیا ہوگا، کتنا بڑا امتحان دیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں بتاتے ہیں اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر. ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی عمر ہی کیا تھی؟ 7 سال. ابھی تو جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا حضرت اسماعیل نے، اور ابھی تو حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، 7 سال عمر تھی. اور اللہ تعالیٰ خواب میں کہتے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آج ہم سے کوئی جدا ہوتا ہے. وہ تو حضرت ابراہیم ابا تھے اور معصوم بیٹے اسماعیل تھے، اور اللہ ان کو کہتے کہ ذبح کرو. رات کو خواب میں بتاتے، اور نبی کا خواب وحی کی طرح ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. لیکن وہ دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم نے گزارا، کسی کو کچھ نہیں کہا. دوسری رات پھر خواب میں اللہ کہتے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. دوسرا دن بھی گزر گیا، حضرت ابراہیم نے روتے روتے گزارا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا. تیسری رات کو اللہ کہتے ابراہیم کیا میری آواز نہیں آتی؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم وہ تیسری رات حضرت ابراہیم نے رات کو آنکھ کھلی، خواب کے بعد آنکھ کھلی، چھری کو تیز کیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے چھری کو رکھ دیا.
تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کل مجھے میرے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ آج ہم کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہے، اور 7 سال کی حضرت سے اسماعیل علیہ السلام، لیکن تیسرے دن، تیسری رات کے بعد جو دن آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے۔ اب 7 سال کا بچہ، حضرت اسماعیل 7 سال کے بچے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے۔ اور ایسے تو حضرت ابراہیم بہت مرتبہ لے کر چلتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ایک عجیب طریقے سے ابا اور بیٹے کا کھیلنا کودنا ہوتا تھا۔ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے تو حضرت اسماعیل پیچھے سے پکڑنے جاتے، کبھی اسماعیل آگے دوڑتے تو حضرت ابراہیم پیچھے سے ان کو پکڑ لیتے۔ ایک عجیب ابا اور بیٹے میں محبت تھی۔ لیکن آج جب حضرت ابراہیم دروازے کے پیچھے سے چھری لے کر چلے ہیں اور کوئی بھاگنا نہیں، کوئی کھیلنا نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں، تو 7 سال کے بیٹے نے کہا ابا آج آپ بات بھی نہیں کرتے، آج آپ کچھ کہتے بھی نہیں۔ وہ گھڑی کو یاد کرو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ماں بہنیں، جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، 7 سال کے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ ابا کیا ہنسے کیا بولے، میں تو تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، یہ دیکھ میں چھری لے کر آیا ہوں، میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل تو 7 سال کے تھے، دوڑے اور دوڑتے دوڑتے جو جملہ فرمایا جو تاریخ اور حدیث میں ملتا ہے، حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا آپ مجھے کیسے ذبح کرو، آپ تو میرا ابا ہے، آپ تو میرے بغیر کھاتے بھی نہیں، آپ تو میرے بغیر پیتے بھی نہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو آپ مجھ سے لپک جاتے ہیں، آپ کیسے مجھے ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے چلو چلو آج میں تمہیں ذبح کروں گا، اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، قربان جاؤ حضرت اسماعیل پر، قربان جاؤ۔ 7 سال کے بیٹے کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی، اگر آپ اللہ کے حکم کا ماننے والے ہو تو میں بھی تو اللہ کا حکم ماننے والا ہوں، آپ ذبح کرتے جاؤ گے، آپ کا کام ذبح کرنا ہوگا، میرا کام صبر کرنا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا آپ کا کام ذبح کرنا ہوگا، میرا کام صبر کرنا ہوگا۔ لیکن میری ماں بہنیں، آج قربانی کا دن آتا ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں، وہ گھڑی بھول جاتے ہیں۔ وہ خاص گھڑی میں بتا کر بات ختم کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا، آج بھی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، اب تو کیا ہے اللہ اتنا ناراض ہے کہ حج کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، عمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، ورنہ جو لوگ حج میں گئے ہیں ان کو معلوم ہے مینا میں وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 7 سال کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب حضرت اسماعیل کو لٹایا نا، حضرت اسماعیل کو لٹایا اور حضرت اسماعیل بھی کہہ رہے یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کو جو اللہ نے حکم کیا آپ کرو، آپ کا کام ذبح کرنا ہے، میرا کام صبر کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم جب وہ چھری کو نکالے تو حضرت اسماعیل جھٹ سے کھڑے ہو گئے، لٹایا لیٹے ہوئے تھے، جھٹ سے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں، حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ میں صبر کروں گا اور تم تو جھٹ سے کھڑے ہو گئے۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا ابا آپ مجھے ذبح تو کر دو گے لیکن آپ کفن کا کپڑا تو نہیں لائے ہو نا، میری لاش ہوگی اس کو لپیٹو گے کس میں، آپ کفن کا کپڑا تو نہیں لائے ہو نا۔ تو حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری اور کہا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کر چلتا۔ تو حضرت اسماعیل نے جو کرتا پہنا تھا، جو اوپر چادر پہنی تھی، وہ اتارا اور اپنے ہاتھ سے اپنے ابا کو دیا اور کہا ابا جب مجھے ذبح کر دو پریشان مت ہونا، اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کر دفن کر دینا۔ آپ سوچو حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا کیسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوگا۔ پھر کہا اسماعیل لیٹ جاؤ، میرا کام ذبح کرنا ہے، تمہارا کام صبر کرنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے، حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو، حضرت اسماعیل 7 سال کے بچے پھر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا اب کیا ہوا؟ ابا آپ جو ذبح کر رہے ہو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں ایسا لیٹا ہوں، سیدھا لیٹا ہوں، آپ گلے پہ چھری چلاؤ گے، جب گلے پہ چھری چلاؤ گے خون نکلے گا، خون بہے گا، آپ کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے ہوگا، میں روؤں گا، چلاؤں گا، آپ کے اندر بیٹے کی موت پر جوش مارے گی، آپ کا ہاتھ کانپے گا۔ ابا مجھے الٹا لٹا دو، ابا مجھے الٹا لٹا دو، گردن پہ سے چھری چلاؤ تاکہ جب آپ ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے اللہ کی منزل ہوگی۔
بیٹے کا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی آپ کے سامنے ہوگی۔ اسی کو کتنے پیارے انداز میں ہمارے نبی کو کہا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے واسطے ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کہتے ابا الٹا لٹا دو، خیر الٹا بھی لٹا دیا، الٹا لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم کو اب تو چھری چلانے کا وقت آ گیا، چھری چلانے کا وقت آ گیا، گردن پہ چھری رکھ دیے۔ پھر اللہ سے پوچھتے اللہ کیا کرو، اللہ کیا کرو، اللہ کہتے چھری چلاؤ، اللہ کہتے چھری چلاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کپڑا تو ہے نا ہاتھ میں، کفن کا کپڑا، آنکھوں پہ باندھ دو، آنکھوں پہ باندھ دو تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے، لیکن چلاؤ، چھری چلاؤ، چھری چلاؤ۔ میرے پیارو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی اور چلانے کا ارادہ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چلاتے گئے چلاتے گئے چلاتے گئے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز سے چلائے، اور جب ان کو لگا کہ میرے بیٹے ذبح ہو گئے ہیں تو آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ایک روایت کے مطابق آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تو حیران ہو گئے کیونکہ سامنے حضرت اسماعیل نہیں تھے، جنت کا دمبا تھا، جنت کا جانور تھا، وہ ذبح ہو گیا تھا، حضرت اسماعیل تو دوسری طرف کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، ابنی اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل، یا کیا کر رہے ہو، یا کیا کر رہے ہو، میں نے تو تمہارے گلے پہ چھری چلا۔ اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم، تم اگر باپ ہو کر اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو تو میں اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، نہیں چاہتا میں، یہ تو ایک امتحان تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا اسی وقت سجدے میں، اسی وقت سجدے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور سجدے میں جا کر کہنے لگے اللہ میری قربانی پسند لیا، اللہ میری قربانی پسند لیا، میں نے تو ساری تیاری کر لی تھی، چھری بھی لے لی تھی، کفن کا کپڑا بھی تیار ہو گیا تھا، میں نے تو گردن پہ چلا بھی دی، اللہ قربانی پسند لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے ابراہیم، اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے نبی، قربانی پسند آئی، اور اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ آج جس طرح یہ جانور ذبح ہوا ہے قیامت تک جانور ذبح ہوتا رہے گا، انہی دنوں میں ذبح ہوتا رہے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم آج میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا، انعام یہ دوں گا کہ لوگ تجھے سلام کرے یا نہ کرے، لیکن اب آسمانوں سے صبح شام میں تجھے سلام کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ایک اور بھی بات بتا کر بات ختم کو، ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ یہ جو دن آتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس میں تکبیر تشریق پڑھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بارے میں کچھ محدثین نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم بالکل چھری چلانے لگے، یعنی چھری کو اسماعیل کی گردن پہ رکھ دیا اور بس چلانے کا ارادہ تھا کہ حضرت جبرائیل وہ جنت کا جانور لے کر آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے وہ حضرت ابراہیم کو روکا، رک جاؤ، لیکن روکنے کا انداز میں بھی خدا کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، تو مارے خوشی کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور جب جانور ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل رہے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے بچے نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ حضرت جبرائیل کا بھی جملہ ہے، حضرت ابراہیم کا بھی جملہ ہے، حضرت اسماعیل کا بھی جملہ ہے، جو ہم کو پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ وہ تکبیر تشریق کے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے، کون سی نمازوں کے بعد پڑھنا، کب تک پڑھنا، وہ سب مسئلے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے۔ ہر سال قربانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے تو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی کے خلاف کام کیا، ان کی مرضی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کی اگر مرضی ہوتی نا تو پہلی رات کو کھاد دیکھے ہوتے نا، دوسرے دن اسماعیل کو ذبح کر دیتے۔ حضرت ابراہیم کی مرضی نہیں تھی، اور کوئی بھی باپ کی مرضی نہیں ہوتی۔
کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے. بیٹا شرابی ہو, کبابی ہو, جوالی ہو, تب باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلنا تھا. تو یہ تو 7 سال کے معصوم بچے تھے جو مستقبل میں نبی بننے والے تھے, اور اللہ جن کی تعریف کرنے والا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اور یہ دونوں ابا اور بیٹے کتنے مبارک ہے. کیا قرآن اٹھاؤ پھر ایسا جو مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آتا ہے, 8 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن میں آتا ہے. بہت پیارے پیارے دونوں نبی تھے. لیکن بس مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے قربانی کرنا, ان کی مرضی نہیں تھی, ان کی مرضی نہیں تھی. لیکن آخر میں کیا ہوا, اپنی مرضی کو فنا کر دیا اور اللہ کی مرضی پر عمل کر لیا. اللہ نے کامیاب کر دیا, اللہ نے سلامتی دے دی. آج قربانی ہم کو ایک ہی سبق دیتا ہے, ہماری بھی بہت سی چیزوں کی مرضی نہیں ہوتی, ہماری مرضی نہیں ہوتی. جیسے فجر میں اٹھنا ہماری مرضی ہے, تہجد کا تو بہت مشکل, مرضی نہیں ہوتی. داڑھی رکھنا ہماری مرضی نہیں ہوتی. موبائل کو چھوڑنا ہماری مرضی نہیں ہوتی. یہ گیم کھیلنا یا آئی پیڈ پہ فلمیں دیکھنا, یہ سب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کرنا ہے ہم کو. لیکن معاملہ کیا ہے, آج قربانی کا ایک بکرا جو ذبح ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی کو چھوڑا, اللہ کی مرضی پر آئے. آج بھی قربانی یہی ہم سے چاہتی ہے کہ بہت جگہ تمہاری مرضی نہیں ہے مگر چھوڑ دو نا, چھوڑ دو. تمہاری مرضی ہے داڑھی کاٹنا, نہیں کاٹو, داڑھی رکھو. تمہاری مرضی ہے نماز نہیں پڑھنا لیکن پڑھو. تمہاری مرضی نہیں ہے تہجد پڑھنا لیکن تہجد پڑھو. تمہاری مرضی نہیں ہے قرآن پڑھنا لیکن قرآن پڑھو. تمہاری مرضی نہیں ہے اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنا لیکن کرو. اب بہت سو کا حق ہمارے ذمے ہے, بہت سو کا حق ہمارے ذمے. اللہ کا حق بھی بندوں کا حق بھی ہمارے ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کرو. اللہ کہتا کرو, اپنا بیچو لیکن سامنے والے کا حق ادا کرو. اللہ کہتا ہے کہ حق ادا کرو. تو یہ قربانی یہی چاہتی ہے, اپنی مرضی چھوڑو, اللہ رسول کی مرضی پر آؤ. اللہ رسول کی مرضی پر آؤ کہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مولانا عثمان صاحب پھر مجھے یاد آ رہے, میرے بہت دوست پیارے, ایک فکر میں رہتے تھے نا, ایک فکر میں رہتے تھے. مجھے ہمیشہ کہتے تھے دیکھو کسی کا کوئی حق تو باقی نہیں نا, کسی کا حق تو باقی نہیں نا. مجھے بھی کہتے تھے دیکھو کسی کا کچھ پیسہ تو باقی نہیں نا. اور ایک چھوٹی سی ڈائری ان کے جیب میں ہوتی تھی جس پر وہ لکھا کرتے تھے, اور کبھی کبھی میں ان کو لکھوایا کرتا تھا, کبھی وہ لکھتے تھے کہ کسی کا کوئی. آج بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے پیسے کھا لیے, اور یہ لاک ڈاؤن کے نام پر تو بہت کھا لیے, اور یہ کورونا کے نام پر بہت کھا لیے, اور دینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں, اور دینے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے, اور سمجھتے ہیں کہ میری تسبیح میرے کو جنت پہ لے جائے گی, میری نماز میرے کو جنت پہ لے جائے گی. نہیں میرے پیارو, حدیث پاک میں لکھا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا قرض باقی ہوگا, کسی کی امانت تمہارے پاس ہوگی, اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ ہمارے نبی نے فرمایا جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی ہے جو لوگوں کا حق ادا نہ کرے اور اس کی آنکھیں بند ہو جائے. اس لیے میں تو سب سے کہوں گا, اپنا کچھ بیچنا پڑے تو بیچ دو, اپنا کچھ کھونا ہو تو کھو دو. ابھی کرو گے انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کہتا تو میرے واسطے کچھ بھی کر لے گا, میں 10 گنا کر کے تجھے واپس لوٹاؤں گا. اس لیے کسی کی امانت ہو, کسی کا قرض ہو, میں آج بھی مولانا عثمان صاحب کو مبارکبادی دوں گا, اور ان کے بچوں کو بھی, کہ ان کے ابا نے بہت اللہ کے حق میں بھی صفائی, بندوں کے حق میں بھی صفائی. بس اللہ یہ قربانی کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ بس قربانی کا سبق اگر سمجھنا ہو نا, ایک اللہ کے ولی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, نام بہت بڑا ہے, آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیں مرزا مظہر. ان کو کسی نے پوچھا تھا حضرت کلمے کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب کیا؟ اب کوئی بھی مطلب تو بتا دے گا, آپ ایک چھوٹا بچہ مکتب والا بھی بتا دے گا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں مگر معبود کون ہے اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. یہ تو کوئی بھی یہ تو مطلب بتا دے گا. لیکن جب مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ, حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا حضرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے, تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس کا صحیح مطلب ہے اپنی مرضی کو کچل دے, اللہ رسول کی مرضی پر آ جا, اس سے بڑھ کوئی
کہوں گا، میں آپ تمام سے بھی یہی کہوں گا، اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنی مرضی کو چھوڑ دو. ہمارا اللہ بہت ناراض ہے، بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام سے کہوں گا 3 مرتبہ ابھی اسی وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو اور مرحوم مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ثواب پہنچا دو. پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اے اللہ، اللہ تو بہت پاک ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ 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 تو راضی ہو جانا. اللہ اور دنیا کے حالات عجیب ہو گئے. اللہ اللہ لوگ جانوں سے پریشان، اپنے مال سے پریشان. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اللہ اللہ راضی ہو جا. اللہ اللہ راضی ہو جا. اللہ تم اپنے پیارے پیارے بندوں کو اپنے رحمت میں بلا رہا ہے. اللہ اے اللہ اللہ تو راضی ہو جا. اللہ اللہ راضی ہو جا. اللہ اے اللہ اللہ میرے مرحوم کا میرے رفیق سفر اللہ مولانا اس پر تیری رحمت میں آ گیا. اللہ شہید ہو کر آئے. اللہ شہید ہو کر تیرے پاس آئے. صبر اور شکر دونوں لے کر تیرے پاس آئے. بہت صاف دل لے کر آئے. اے اللہ بہت یاد آتی ہے. ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں. ہم کو کوئی شکوہ شکایت نہیں، لیکن اللہ کسی چیز پہ جی نہیں لگتا. ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما دے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. ان کا نعم البدل عطا فرما دے. نبی اس کو امیر کریں گے، وہ ہمارے سفر کے لیے امیر ہے، حضر کے لیے امیر ہے. چھوٹا سفر ہو بڑا سفر، اللہ ان کا چہرہ بار بار چہرہ سامنے آتا ہے. خاص کر کے بیان سے پہلے تو اللہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اے اللہ ان کو غنی کی رحمت کر دے. اللہ اللہ ان کو غنی کی رحمت کر دے. اللہ بخشایا بندہ بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بے شک تو ہم سے ناراض ہے. کب تک ناراض؟ یہ سال حج کے دروازے بھی تو نے بند کر. اللہ عمرے کے دروازے رمضان میں بند ہو، حج کے دروازے حج کے مہینے میں بند ہو. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ، تجھے تیرے کلام کا واسطہ، وہ نام جو تو نے غیب میں چھپا کے رکھے اللہ، ان ناموں کا واسطہ. اللہ اے اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں کورونا میں یا کورونا کے علاوہ میں، اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ایوب پر ان کی بیٹی عالیہ بیمار ہے، اس کو بھی شفا دے دے. اللہ معصوم بچی کو شفا دے دے. اللہ العالمین ہمارے بھائی عمران بھائی اللہ ان کو بھی شفا دے دے. اللہ بہت سے ایسے بیمار ہوں گے جن کے نام جانے نہ جانے، اور ابھی تو اللہ دماغ چل ہی نہیں رہا ہے. جب سے مولانا عثمان کا جنازہ دیکھے، مبارک جنازہ دیکھے، اللہ
نہ دماغ چلتا ہے نہ زبان صحیح چلتی، کیا بولتے کیا کہتے اللہ، اللہ ابھی بھی کیا بات کی، غلطی ہوئی ہوگی اللہ معاف کر دینا اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے اللہ، توبہ کا دروازہ تو تو نے کھول کے رکھا ہے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت ہو گئے اللہ، بہت ہو گئے اللہ، آسمانوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے اللہ، لیکن اللہ اللہ ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب بنو اسرائیل کے ایک گنہگار اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا بیٹا آسمان سے بڑھ کر تیرا باپ کا گناہ ہے، تو بیٹا کہتا ہے ابا ابا آسمان سے بڑھ کر آپ کا گناہ ہے، لیکن آپ کے گناہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو وہ باپ چیخ مار کر کہتا ہے میرے گناہ سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے، اے اللہ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارے گناہ آسمان سے بڑھ گئے اللہ، بہت بڑھ گئے اللہ، لیکن تیری رحمت اس سے بہت زیادہ ہے اللہ، گناہ کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتے اللہ، تیری رحمت رکتی نہیں ہے اللہ، اے اللہ معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، تو قریبوں کا قریب ہے اللہ، معاف کر دے اللہ، اللہ کوئی بچہ ماں کے پاس جاتا ہے نا، ماں کو جا کر کہتا ہے ماں معاف کر دے، ماں معاف کر دے، ماں کی ممتا جوش میں آتی، ماں اپنا ہاتھ بچے اور بچی کے سر پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو ماں سے 99 تک زیادہ پیار کرتا ہے اللہ، ہم تیرے سامنے سجدے میں رکوع میں ایک ہی بات کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، میرا پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا اللہ، اے اللہ تجھے اسی پاکی کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، روزی میں بھی لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ، دکان کھولے یا نہ کھولے، کھولے تو کوئی گاہک نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے روزی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اللہ، اور ہمیں معلوم ہے اللہ روزی کبھی اپنی محنت نہیں ملی، تیرے فضل پر ملی اللہ، محنت کم ہو گئی، دکان بند ہو گئی، تیرا فضل تو جاری ہے نا اللہ، تو موجود ہے نا اللہ، تو رزاق ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ فرما دے، امت کی حفاظت فرما دے، امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، کسی نے بیٹا کھویا، کسی نے باپ کھویا، کسی نے ماں کھویا، امت نے 140 علماء کھو دی اللہ، اے اللہ اے امت کی رکھوالی کر لے اللہ، الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اب جو قربانی آنے والی ہے اللہ وہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے اللہ، اللہ وہ حضرت ابراہیم ابا ہے نا، کیسا 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 اپنے بیٹے کو لکھائے ہوں گے اللہ، کیسے چھری کو تیز کیے ہوں گے، ایسے کفن کا کپڑا کیے ہوں گے، کیسے کیسے چھری کو گردن پہ رکھے ہوں گے اللہ، ان کی ایک ایک ادا کے صدقے امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، امت کے نام اعمال میں نیکیاں بڑھا دے اللہ، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، میری والدہ کی مغفرت فرما دے، اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے بہت یاد آتی ہے اللہ، خاص کر کے جب عید کا دن قریب آتا ہے نا تو مرحومہ اماں بھی یاد آتی ہے، مرحوم ابا بھی یاد آتے ہیں اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، اللہ 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 ہم سب کو راضی کر دے اللہ، آپس میں محبت دے دے اللہ، آپس میں الفت دے دے اللہ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے غم خار بنا دے اللہ، الہ العالمین نفرتوں سے، حسد سے، غیبت سے، چغلی سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ، اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی دے دے، جتنے شرور سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی حفاظت دے دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔